نیکیوں کو تباہ کر دینے والا عمل۔ حیرت اس بات پر ہے کہ بہت سارے گناہوں کے کرتے وقت لوگوں کو پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ نہیں کرتے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور قدرت کے یہاں، قدرت کی نگاہ میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور شیطان کا حال یہ ہے کہ شیطان اتنی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں اس گناہ کے اندر ڈھکیل رہا ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ جن لوگوں کو ہم بہت متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا ہے، اس سے کوئی بچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے۔ آج اس ہمارے ہفتہ واری سنی اجتماع میں اس گناہ پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہم سب آج، میں بھی اور آپ بھی، اس سے توبہ بھی کریں گے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ پر لوگوں کے عیب نکالتے ہیں، جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے۔ اور یہ غیبت وہ عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ المعجم الاوسط کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا غیبت سے بدترین ہے۔ غیبت زنا سے بدترین ہے، یعنی زنا کرنے والے کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس سے زیادہ عذاب غیبت کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے، اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اس کے خلاف لوگ تحریکیں چلانے لگتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اگر وہ کہیں نوکری کر رہا ہے تو نوکری سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ کوئی معزز ہے اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، صرف اس لیے نہ کہ اس نے زنا کیا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، میرے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غیبت کرنے والا تو زنا سے بڑا گناہ کر رہا ہے، کیا اس کو بھی کبھی عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی؟ کیا اس کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا اس کو بھی محفل سے نکالنے کی کوشش کی گئی؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آپ کو بتاؤں، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرنے والے کو گناہ تو ملتا ہے لیکن اس کی نیکیاں مٹائی نہیں جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر غیبت وہ بدترین فعل ہے، غیبت وہ بدترین عمل ہے کہ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکی، جس نے غیبت کی ہے اس کی نیکی اس کے نامہ اعمال سے نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ جس نے غیبت کی ہے اور جس کی غیبت کی اس کے نامہ اعمال میں وہ ڈالی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ تو کریں، انسان سوچ رہا ہے میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، انسان سوچ رہا ہے میں تلاوت بھی کر رہا ہوں، انسان سوچ رہا ہے میں پانچوں وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، انسان سوچ رہا ہے میں صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ غیبت کر رہا ہے۔ اب اس کی نیکیاں چاہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے، دوسروں کے نام اعمال میں منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ صرف یہی نقصان نہیں ہے غیبت کا، بلکہ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، رد کرتا ہے۔ جو کثرت سے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، جن کے منہ چلتے ہی رہتے ہیں غیبت کے حوالے سے، غیبت ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو غیبت کرنے میں اتنی لذت آتی ہے، غیبت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، جو کثرت سے غیبت کرے گا جب مرے گا تو ڈر ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔
وہ کفر پر مرے گا اس بات کا ڈر ہے، اس کا خاتمہ خراب ہوگا اس بات کا ڈر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی عزت حرام ہے، مومن کی عزت حرمت والی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے کعبہ تیری حرمت بہت ہے، لیکن تجھ سے زیادہ حرمت والا میرا ایمان والا امتی ہے۔ اب جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہو تو گویا کہ مومن کی حرمت کو پامال کرتے ہو، یعنی کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے۔ یہ سبق تو ہم بھول گئے، یہ درس تو ہم بھول گئے، ہمیں صرف چند باتیں یاد رہی۔ اقبال نے بہت اس پر رونا رویا تھا، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اب صرف روایات ہے بس، حقائق کہاں ہے؟ جب اللہ کے حبیب نے کہہ دیا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے، تو تم 7 سمندر دور کے فاصلے پر رہ کر جب کعبے کی طرف پیر نہیں کرتے، کعبے کی حرمت یہی ہے نا۔ ہم نے اگر عالم کو بھی دیکھا کہ کعبے کی طرف پیر لمبا کیوں، کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کر رہے ہو، کعبے کی طرف پیر لمبا کر دیا، صوفی صاحب کیا کر رہے ہو، خطیب صاحب کیا کر رہے ہو، سید صاحب کیا کر رہے ہو، کعبے کی طرف پیر لمبا کر۔ ارے کعبے کی طرف پیر لمبا کیا، اتنا احتجاج ہونا بھی چاہیے، لیکن مومن کی آبرو سے کھیلا، اس پر احتجاج کب کرو گے؟ کیونکہ اس کی حرمت سے بڑی مومن کی حرمت ہے۔ اب تو یہاں ہوگے، یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میں خانہ کہتے ہیں، میں خانوں میں پگڑیاں اچھلتی ہے، عاشقان رسول کے درمیان پگڑیاں نہیں اچھلتی، وہاں تو عزتیں بچائی جاتی ہے، حرمتیں بچائی جاتی ہے۔ آج میں نہیں سمجھتا کہ مسجدیں بھی غیبت سے محفوظ ہیں، مسجد کے حجرے بھی غیبت سے محفوظ ہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اور اب تو اللہ خیر فرمائے، عافیت کا معاملہ کرے، اب تو اسٹیج بھی غیبت سے محفوظ نہیں۔ یہ کیفیت ہے، نقصان کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی کی غیبت کر کے پیسے کماؤ گے، کھانا کھاؤ گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس جا کر اس کی غیبت کریں گے تو دیر تک بیٹھنے ملے گا، پھر وہ کھلائے گا بھی، چائے بھی پلائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی غیبت کرنے کے عوض تمہیں کھانا کھلایا گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں اس کے عوض قیامت کے دن جہنم کی آگ کھلائی جائے گی۔ اکثر دسترخوان پر میرے ساتھی عذرائے تفریح کہتے ہیں، جب کھانا بہت گرم آ جاتا ہے کہ گھمائے والا ہے، یعنی منہ کے اندر اس کو آپ چبا نہیں سکتے، اس کو گھمانا پڑے گا، کیونکہ تیز تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ وہ انگار والا آ گیا، گرم آ گیا ہے، تو اس کو گھما کر کھانا ہوگا ورنہ منہ جل جائے گا۔ اگر دنیا کی آگ پہ گرم شدہ لقمہ منہ میں اچانک ڈال دو تو گھمانا پڑتا ہے، جب جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے منہ میں ڈالے جائیں۔ اس کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ آج اس عنوان پر گفتگو میں سمجھتا ہوں شاید آپ سے زیادہ ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ اب الا ماشاءاللہ مذہبی طبقہ بھی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جس نے غیبت کے عوض کھانا کھایا اس کے منہ میں جہنم کی آگ کے لقمے بھرے جائیں گے۔ اور جہنم کی آگ کے لقمے کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتے ہیں؟ اور پھر بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے، اسی پر بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ غیبت کرنے والے قیامت کے دن جہنم کے اندر کتے کی شکل میں ڈالے جائیں گے، انہیں کتا بنا کر، کیونکہ کتے کا کام رہتا ہے نا بھونکنے کا، بھونکتا ہی رہتا ہے، وہ سب پر بھونکتا ہے، تو ایسے غیبت کرنے والے بھی بھونکتے رہتے ہیں۔
اس کے خلاف اس کے خلاف کتے بنا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے اپنے حال پر رحم کرو، اپنے اعمال پر رحم کرو۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو خود محنت کر کے اپنی نیکیاں اپنے دشمنوں کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ارے یہ دشمنی کی یا دوستی کی، تو نے دوسروں سے دشمنی نہیں، تو نے خود سے دشمنی کی ہے کہ تو نے اپنی نیکیاں اس کو دے دی، اس کے گناہ خود لے لی۔ غیبت سے بچو۔ غیبت کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان بھی اور قرآن شریف کی آیت بھی ہے۔ میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر دکھایا۔ ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کسی کی غیبت کرنا شروع کیا، تو ہم ہنس ہنس کر ایک دوسرے یعنی اس کی غیبت سنتے۔ وہ ام المومنین غیبت کر نہیں رہی تھی، لیکن کوئی عورت غیبت کر رہی تھی تو سن رہی تھی اور اس پہ ہنس رہی تھی۔ ایک خاص بات آپ سمجھیں، تقریر سننے میں کبھی کبھی آدمی بور ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی غیبت 50ویں مرتبہ بھی کی جائے تو اس کو سننے میں بھی لذت آتی ہے۔ یعنی شیطان غیبت کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ اس میں آدمی کا دل گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن غیبت سے جی نہیں بھرتا، شیطان سہلاتا رہتا ہے، شہد ملتا رہتا ہے۔ غیبت کرنے والے کی زبان پہ گویا وہ شہد ملتا رہتا ہے، اور بڑی میٹھی لگتی ہے غیبت کرنے والے کی بات۔ ابھی آگے وقت میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا غیبت کس سے کہتے ہیں، تاکہ ہم سب آج یہ عہد کر کے اگر اپنے آپ سے محبت کرنا ہے تو اگر اپنے آپ سے محبت ہے تو غیبت سے بچ جائیں۔ ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح، جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے، پوری تقریر یاد رہنا رہے، یہ جملہ یاد رکھنا، حدیث پاک ہے، حدیث پاک، جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے، توبہ کے بعد بھی اگر اس نے غیبت کی تھی اور توبہ کر لی تو غیبت سے توبہ کرنے والا جہنم میں، غیبت سے توبہ کرنے والا جنت میں سب سے آخری میں جائے گا۔ یعنی توبہ کے بعد بھی غیبت کرنے والے نے اگر غیبت سے توبہ کی ہے تو بھی وہ جنت میں سب سے آخری میں جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، توبہ کر کے بھی جنت میں آخری میں جائے گا تو جو بغیر توبہ کے مرے گا وہ کہاں رہے گا؟ یہ اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے۔ محروم یہ قسمت ہے، گلو بلبل کی باتیں بہت ہو گئی، محروم یہ قسمت ہے، رسومات کی باتیں بہت ہو گئی۔ ہائے افسوس، جس غیبت کی اتنی شدید مذمت مصطفیٰ جان رحمت نے کی، آج تک ہم اس سے بچتے کیوں نہ رہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچایا کیوں نہیں؟ میں حیران ہوں حدیث پاک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور بے شک یہ حق ہے، لیکن سوچو تو صحیح، غیبت کا اثر یہ ہے کہ توبہ بھی کر لی تو جنت میں آخری میں جائے گا۔ سوچے ذرا، اپنے حال پہ رحم کریں۔ کل تک کے مشہور تھا کہ عورتیں غیبت کرتی ہیں، اب تو مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت نے غیبت کی، میں ہنسنے لگی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہم چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے ہم دونوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دونوں الٹی کرو، تم نے گوشت کھایا، الٹی کرو۔ ام المومنین کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ہم نے گوشت تو کھایا ہی نہیں، سرکار ہونا تو الٹی کرو۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ بڑے کے گوشت سے پرہیز کرنے والوں، غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کیوں کھاتے ہو؟ بڑا تقوی جھاڑتے، ہم یہاں کا نہیں کھاتے اور وہاں کا نہیں کھاتے، ذرا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بچو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ حجرات کی آیت کہہ رہی ہے